آج ایپیسوڈ 6 شروع کیا جا رہا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نجومی گھبراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، لیکن ستارے آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ آپ کو جلد ہی قتل کر دیا جائے گا اور آپ کی شان و عظمت، جاہ و جلال آپ کے کسی کام نہ آئیں گے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ بادشاہ، جو کہ کچھ دیر پہلے تخت کے نشے میں چور تھا، اپنی موت کی خبر سن کر بے اختیار تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کی تعظیم کے لیے سارے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نجومی کی طرف تیزی سے بڑھا۔ بادشاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر نجومی کو سارا وجود کانپنے لگا۔ بادشاہ نے نجومی کے گردن پر تلوار رکھی اور بولا، بوڑھے، تیری عقل جاتی رہی ہے۔ اب تیرا یہاں رہنا میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ کیا تو سب کچھ بھول گیا؟ ملکہ نورس کی ریاست یا اس کی فوج کیا چیز ہے میری اس عظیم سلطنت کے سامنے؟ میں چاہوں تو اس ریاست کے ایک ایک فرد کو کاٹ دوں، ان کو اس قدر بری موت دوں کہ کھانے سے انکار کر دیں۔ نجومی کے خوفناک چہرے پر موت کے اثرات دکھائی دینے لگے اور دربار میں کھڑا ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ ملکہ نورس کو پانے کے لیے بادشاہ جو کچھ کر رہا تھا وہ کچھ نیا نہیں تھا، لیکن اس کے بدلے جو کچھ دربار میں ہو رہا تھا وہ کبھی کسی نے دیکھا تو کیا سنا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ، جو کہ دوسروں کی موت کا فیصلہ ایک ہی پل میں بنا سوچ سمجھے کر دیتا تھا، آج اپنی موت کی خبر سن کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ غصے سے بادشاہ کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو کر اور بھی زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ ایک وزیر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر ملکہ نورس ایک بادشاہ کو دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی بادشاہ کو پانے کی خواہش ظاہر کر دے، لیکن ایک دم سے اس نجومی کی پہلی پیشن گوئی یاد آ گئی کہ ملکہ نورس کو حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں، لیکن وہ ایک سمجھدار وزیر تھا جس کو بادشاہ سے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بہادری اور پرکشش شخصیت کی وجہ سے لگاؤ تھا۔ وہ فوراً بولا، بادشاہ سلامت، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ پہلے ہی اس کو سمجھداری کا قائل تھا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں کھوٹے سکے نہیں جمع کر رکھے تھے اور اس کی بے پناہ فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے بھی اس کے قابل وزیروں اور بہادر فوج کا ہاتھ تھا۔ بادشاہ فوراً بولا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، دشمن کو شکست دینے کے لیے دشمن کو جاننا ضروری ہوتا ہے اور دشمن کو جاننا آدھی جیت ہوتی ہے۔ بادشاہ گرجدار آواز میں بولا، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر مؤدبانہ انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، نجومی کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا، جیسے کہ نورس کے نجومی کو قتل ہونے سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا کہ اب ان کو ہماری طرف سے آنے والے نئے خطرات سے کوئی آگاہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے نجومی کو قتل ہونے سے ہمیشہ آنے والے خطرات سے کون آگاہ کرے گا؟ اور ہمیں اس بات کا نہیں بھولنا چاہیے کہ آج تک ہمارے نجومی کے کوئی بھی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ وہ پھر گویا ہوا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کہیں تو میں خود نجومی گلیس کی گردن پر اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتا ہوں کہ اس کی اجازت کیسے ہوئی آپ کے سامنے آپ کے دشمن کو طاقتور کہنے کی؟ لیکن اگر آپ میری مانیں تو اس کی موت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ بولا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ہر قیمت پر ملکہ نورس چاہیے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، یقیناً اس کا بھی ہوگا۔ نجومی کو اپنے جان بچتی نظر آئی۔ وہ فوراً بولا، بادشاہ سلامت، اس کا حل بھی ہے، اگر اجازت ہو تو پہلے اپنی پیشن گوئی عرض کروں۔ بادشاہ اپنے تخت کی طرف بڑھا اور بولا، اجازت ہے۔ نجومی بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر سے تاج کا گرنا آپ کی سلطنت کے ختم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آپ کا اشاش کے پاؤں کا کاٹ کر اسے قید کرنا آپ کی جیت کی نوید سناتا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ بادشاہ بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، ملکہ نورس کا ایک وزیر ہے جو کہ عبرانی ہے، اشاش کے بھائی کا قتل اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی وزیر نے
اشاش کے بھائی کے بارے میں سچ ملکہ نورس کو بتایا تھا۔ وہ نہایت چلاک وزیر ہیں۔ وہ اپنے جاسوسوں کی وجہ سے اپنے دشمن سے آنے والے خطرات سے ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ چونکہ اب ہم اس کے کھلے دشمن ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا کوئی جاسوس موجود ہو۔ اشاش کا پاؤں کاٹنے کا مطلب ہے کہ اس وزیر کی موت اور اشاش کا قید ہونے کا مطلب ہے ملکہ نورس کو قید کرنا، یعنی کہ آپ ملکہ نورس کی ریاست کو اس وقت تک فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عبرانی وزیر کو قتل اور ملکہ نورس کو قید نہیں کر لیتے، اور یہ دونوں کام آپ کو میدان جنگ میں یا جنگ سے پہلے ہر صورت میں کرنے ہوں گے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی کام ہم لوگ کرنے میں ناکام رہے تو نجومی کی زبان اٹکنے لگی۔ تو بادشاہ بولا، اگر دونوں میں سے ایک کام بھی ہم کرنے میں ناکام رہے تو اس کا مطلب مجھے مرنا ہوگا۔ نجومی نے بادشاہ کا سوال سن کر خوف کی وجہ سے گردن جھکا لی۔ بادشاہ کا وزیر بولا، ہمیں ملکہ نورس کے وزیر کو جنگ سے پہلے ہی قتل کروانا ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ لیکن بادشاہ کا دربار ایک سے ایک قابل وزیروں سے بھرا ہوا تھا۔ فوراً ایک دوسرا وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ بولوں، میرے پاس اس مسئلے کا بھی حل ہے۔ بادشاہ فوراً بولا، اجازت ہے۔ وہ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، ملکہ نورس کا سپہ سالار ہمارے کب کام آئے گا؟ بادشاہ بولا، کیا مطلب؟ وزیر دوبارہ گویا ہوا، بادشاہ سلامت، ملکہ نورس کے سپہ سالار کو آپ نے وادی ستورا کی گھاٹی پر ملنے کی دعوت دی ہے، جس سے آپ اس کی وفاداری کو پرکھنا چاہتے تھے۔ بادشاہ بولا، بالکل ٹھیک کہا، آگے بولو۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، ملکہ نورس کے وزیر کی وفاداری پرکھنی ہے تو اسے کہو کہ ملکہ نورس کے عبرانی وزیر کو قتل کر دو۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ 6۔ آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایپیسوڈ 7 میں۔